البقرہ 2 آیا 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کی طہارت کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. جب ابراہیم دونوں نے فلما اسلم، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سامنے کے لیے بلند کیا. تو اللہ نے کیا لیا؟ عہد دے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لے لیا ان طَهِرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین جو طواف کر رہے ہیں، والعاکفین جو اعتکاف کر رہے ہیں، والرکع سجود، اور جو رکوع اور سجود لوگ کر رہے ہیں تم دونوں. یہ دیکھ رہے ہیں سامنے آ گئے. پورے قرآن مجید میں اللہ کے گھر کے نام کے ساتھ، کعبہ بیت گھر کے نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور اسماعیل السلام کا. یہ سامنے بلند ہوئے ہوئے ہمارے سامنے بھی بلند ہوئے ہوئے. ان کو امامت کا یہ درجہ اللہ نے دے دیا جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ اب مگر ایک ان پہ ذمہ داری یہ ڈالی کہ میرے گھر کو طہارت کرو، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری رسپانسبلٹی کے ساتھ، ایسے ہی نہیں ان کو امامت ملی. دیکھیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طَهِرَا بَيْتِيَ، یہ کہ میرے گھر کو دونوں پاک کرو، للطائفین جو طواف کر رہے ہیں، والعاکفین والرکع السجود، اور جو اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو گھر کے طواف کرتے ہیں، وہ لوگ جو قیام اور رکوع و سجود کرتے ہیں صلاح کے اندر، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو طہارت کرو، پاک کرو. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ نمازیں قائم کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے گھر کو، اللہ کے گھر کو پاک کیا کرنا ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل ایک ہاؤس ہوتا ہے جس ہاؤس میں ہم رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکل ہاؤس، ایک ہمارا مکان ہے، جگہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں فزیکلی، اور ایک ہمارا ذہن میں ایک گھر ہے، اور ایک اللہ کا گھر فزیکل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کعبہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور ایک ہمارے ذہن میں بھی گھر ہے اللہ کے گھر کے بارے میں. ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کے گھر کے بارے میں کیا ہے کہ وہاں ننگے طواف ہو رہے تھے، ہے یا نہیں؟ اور وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہے یہ نہیں؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہاں بت رکھے تھے یا بت پرستی ہو رہی تھی وہاں؟ تو آپ نے گھر کو پاک، جبکہ نماز قائم کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن ذہنوں میں یہ کہ وہ ناپاک تھا گھر. قرآن کے اندر 30 پورے قرآن کی آیتیں آپ جہاں سے کہیں سے مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اللہ کا گھر کبھی بھی ناپاک تھا، کبھی بھی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانیت کے لیے، وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. تو جو گھر ہمیشہ سے مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ سے اس گھر کو لوگوں کے دماغوں میں جو طہارت نہیں ہے اس کو طہارت کرنی تھی. ابراہیم علیہ السلام اس زمانے سے ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے طہارت کی. اور یہ فزیکل طہارت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے، اس زمانے بھی لوگوں کے دماغ میں بت تھے جو انہوں نے نفسیاتی طور پہ طہارت کی، سب مسلمانوں کی. اسی گھر کے بارے میں جو ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ محمد رسول اللہ سے یہ منسلک کہنے انہوں نے بت توڑے. کون سے بت؟ جو ذہنوں کے بت تھے اس زمانے میں بھی. ہر زمانے میں بت پرستی جو ہوتی ہے وہ توڑی جاتی ہے ذہنوں کے. بت بتاتے خود تھوڑی کہہ رہے ہیں میری پوجا کرو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی پوجا کرو. لوگ اس سے ایک جذباتی تعلق کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو انالیٹیکلی اکوپ کر کے ایجوکیٹ کر دیں آدمی کو تو اس بت کی کیا ویلیو ہے؟ تو اللہ کے گھر جو تھا وہ ہدایت کی جگہ تھی، مبارک جگہ تھی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے میں اور اسماعیل السلام سے عہد کیا کہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام اور رکوع و سجود کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں،
ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو فزیکل طہارت تو وہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں جا کے, کنٹینیوس نان سٹاپ پانی سے وہاں لوگ دھو رہے ہیں, مگر جو نفسیاتی طور پہ گھر پاک کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو امامت پہ سامنے آ رہے ہیں. اسماعیل السلام نبی اور کیسے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی, اور وہ انہوں نے اس چیز کو, یعنی یوں سمجھے قرآن مجید میں ذکر ہے نوح علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہیں, اور وہ اپنے پیغام دیتے ہیں اپنی زندگی میں, لوگ نہیں مانتے, اس میں ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا. تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب طوفان آ رہا ہو کشتی میں بیٹھ جاؤ, ایمان والوں کی کشتی ہے وہ, تو وہ کہتا میں نہیں بیٹھے, کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہاں چلا جاؤں گا, وہاں چلا جاؤں گا. سمجھ, اس طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بھی بیٹے تھے اسماعیل, ان سے انہوں نے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے, تم اللہ کی کاز میں زندگی گزارنا چاہو گے, یعنی میرے الفاظ کے اندر بول رہا ہوں, کیا ہے تم نے, میں نے خواب دیکھا میں تمہیں سیکریفائس کر رہا ہوں. اب سلاٹر کی جگہ فزیکل سلاٹر کے کیا ہوا, انہوں نے اپنی زندگی وقف کی اللہ کے کاز کے لیے کہ میں اللہ کے گھر کو طہارت جو کر رہے ہیں لوگ اس کو پاک کروں گا, جو قیام کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں ان کے لیے میں اس گھر کو پاک کروں. یہ جو زندگی انہوں نے لگانے کے لیے کہا, یہ نفسیات انہوں نے اپنی سیکریفائس کری, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کی, یہ ان سے عہد لیا گیا. تو اب آپ دیکھیے ایک عہد جو ہے بائبل میں, پھر دیکھیے یہ دشمن ہے ہماری, جینیسس 17 اس کی 10, اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے, اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے, اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. یہ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بائبل میں عہد کیا ہے؟ ابراہیم سے لیا یہ عہد کہ ہر آدمی اپنی ختنیں کرائے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَهِدْنَا, اور ہم نے عہد کیا ابراہیم و اسماعیل, ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے, ان طاہرا بیتیا, میرے گھر کو پاک کرو, للطائفین جو طواف کر رہے ہیں, والعاکفین جو اعتکاف کر رہے ہیں, والرکع سجود. اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مسلم بننا ہے. آپ کو ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ دادا ہیں مذہب کے, جب آپ یہ عہد نہیں کریں گے تو آپ مسلمان اللہ کی نظر میں نہیں ہیں. یہ جو کرینہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عہد پورا کریں, بچپن میں اس بچے کے ساتھ زیادتی کر کے کاٹیں اور کہ یہ مسلمانیاں ہیں, یہ یہودیت کا پروپیگنڈا سمجھیں آپ. پوری زندگی دنیا میں آپ یقین کریں, جا کے آپ ڈکشنریز دیکھیں, اس میں لکھا ہے جوئش پریکٹس, کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہودیوں کا, اور آرتھوڈاکس کرسچنز بھی کرتے ہیں. باقی وہ اب اس پہ بحث کر رہے ہیں صاحب, اللہ کہتا انسان کو ایسے تقویم پہ میں نے پیدا کیا ہے, آپ اس میں فی نکالنا چاہ رہے ہیں. بہرحال یہ بات یہ یاد رکھیں, یہ عہد بائبل میں اور یہ اللہ کے قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات فضول نہیں لکھی ہوئی. سورہ الفتح 48:27 آیت. اب اللہ تعالیٰ بھی اس عہد کرا دیا, اب اس کو اللہ تعالیٰ سچ کر رہا ہے خواب کو. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے, اپنے سر منڈواتے ہوئے, صلاۃ قصر کرتے ہوئے. تم خوف نہ کھاؤ, پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے, پس اس کے علاوہ اس نے ایک قریبی فتح بنائی. اب یہ جو دیکھیے میں بتاؤں, ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی, جیسے میں نے یہ آیت پڑھی, اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ قرآن پڑھا ہوا ہے معنوں کے ساتھ یا کسی درس گاہوں پہ بیٹھے ہوئے محفلوں میں, وہ جیسی میں نے یہ آیت پڑھی نا, رسول کا نام تو کیا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک آیت. ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں, موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, جتنے انبیاء ہیں قرآن مجید میں وہ رسول بھی ہیں. یہ ایک لا سمجھ جائیں آپ, یعنی جتنے رسول ہیں قرآن مجید, انبیاء نبی جتنے ہیں وہ رسول بھی ہیں. یہ لازم منظوم بات ہے. لیکن یہ بات کہ یہ جو خواب ہے, دیکھیں یہاں لکھا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق.
تحقیق ہم نے اپنے رسول کا رویا یہ خواب کو سچ کر دکھایا حق کے ساتھ. اب یہ میں اس لیے آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں، جو لوگ اس میں اختلاف رکھ رہے ہیں مجھ سے، میرا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں خواب جتنے ہیں وہ اللہ بتا رہا ہے کہ کس کس نے خواب دیکھا نام کے ساتھ. جو خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ باقاعدہ نام کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نام کے ساتھ ہے. اور جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو نہیں ہو، ایک مطلب مخاطب کر کے خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ زیادہ اور کم لوگ دکھائے کہ کم لوگ، زیادہ لوگ تھے ان کو دکھائے کم یہ خواب انہوں، اور اس کا انٹرپریٹیشن بھی بتا دیا. تو یہ جو سچا کر رہا ہے رسول کا خواب حق کے ساتھ اللہ، میرا سوال یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے تو ان کا خواب کون سا ہے وہ جو یہ سچ کر رہا ہے؟ تو وہ آپ جائیں حدیث میں، حدیث میں خواب دکھا رہے ہیں اور یہاں آیت یہاں دکھا رہے ہیں. میں خواب دکھا رہا ہوں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے اور اس کی سچائی وہ اللہ عہد دے رہا ہے ابراہیم اسماعیل السلام سے. تو یہ انہی اس رسول کی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہ بات سمجھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کے نے خواب دیکھا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اس بیٹے کا دیکھا تھا، اسماعیل السلام کو عہد کیا. تو ابراہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں ان کا یہ خواب ہے، یہ ان خواب کو سچا کر رہا ہے کہ تم ضرور جاؤ گے مسجد حرام میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم اپنے سر منڈواتے تھے اور صلاۃ کو قصر کرتے ہوئے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے منسلک اس لیے ہے کہ ان کو اللہ نے خواب دکھایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹا ان کا انوالو تھا اسماعیل السلام، اور ابراہیم اسماعیل کا نام ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. خواب بھی ان کا ہے، انہی سے وہ عہد بھی لیا گیا، انہی کے خواب کو سچ کر دکھایا. سورہ البقرہ 2:127 اسی کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام آ گئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر سے بلند کیے قائد قواعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک اے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ یقین کریں قاعدہ کے مطلب ہوتے ہیں بیسک بنیادی فاؤنڈیشنز، بیسک قاعدہ اور قواعد اس کی جمع ہے. اتنی بیسک چیز ہے یہ قاعدے قواعد، کہ کیا اسلام کے کیا قاعدے قواعد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا جو گھر ہے فزیکل گھر اور اللہ کا جو ایک سائیکولوجیکل گھر ہے اس کی بنیادی بیسک قاعدے قواعد بتائے، اس کو بلند کیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں وہ دیوار بناتے مستری بنا دی، مستری دیواریں بنا رہے تھے. آج اگر اس کعبے کی کنٹینیوس نان سٹاپ جب سے کعبہ بنا ہے، اور یہ بتا دوں قرآن میں لکھا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام، انسان نے نہیں بنایا. یہ زمین سے جس طرح پہاڑ نکلا ہوا ہوتا ہے اس طرح زمین سے کب نکلا ہوا ہے، اسے کب کہتے ہیں. یہ اللہ نے بنایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ بیت الحرام بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے قاعدے قواعد جو تھے، جو ابھی میں بتاؤں گا کیا ہیں، وہ انہوں نے بلند کیے، جو ان سے عہد لیا تھا. قاعدے قواعد، فاؤنڈیشن پرنسپلز اسلام کے کیا ہیں جو ہم سنتے ہیں 5 ہیں، وہ 5 ستون سنے ہوں گے، 5 بہت زیادہ ہیں، وہ 5 نہیں ہیں. تو وہ قاعدے قواعد جو تھے ابراہیم اسماعیل نے بلند کیے. دیواریں نہیں لکھا ہوا یہاں پر، اور جا کے جو بھی جائے گا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود فزیکلی کعبے کو ہاتھ لا کے اس کے ٹیکسچر کو فیل کیا ہے. اٹ از ناٹ مین میڈ، وہ پہاڑ کی طرح پہاڑ ہے. وہ آپ جا کے ٹیکسٹ کو فیل کر رہے ہو، اس کے اوپر اسٹرپس لگائی ہیں گولڈن، انہوں نے دکھانے کے لیے اینٹیں دکھا رہے ہیں، ایک خوبصورتی کریٹ کرنے کے لیے. غلاف کو اٹھا کے دیکھو، اس پہ جو اسٹرپس لگی ہوئی ہیں وہ جو ہیں وہ گولڈن کی ہیں، گولڈ کی ہیں، دکھانے کے لیے. لیکن وہ انسان نے نہیں بنایا ہوا، وہ زمین سے اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. جیسے پہاڑ نہیں ہوتی ایسے ڈیزرٹ میں، وہ ہے. صرف چھت انسان نے بنائی ہے اور دروازہ گولڈ کا، یہ اس کے اندر انسان کا کیا ہوا ہے. اور اس کی ریپیئر جو ہوتی رہتی ہے کنٹینیوس، نان اسٹاپ انسان مستری کرتے ہیں. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کیا ابراہیم القواعد
من البیت و اسماعیل، بیت کے ساتھ بلند کیا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے. ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے. اور دیکھیں یہ لکھا ہے انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیں قاعدے قواعد کیسے اٹھیں گے آگے، وہ خود بتا رہے ہیں قبول کر لے کیا کہتے ہیں وہ. سورہ البقرہ 2 آیہ 128. پہلا قاعدہ قواعد سنیے آپ. یہ قرآن مجید میں کنٹینیوٹی میں آیا ہے. سب سے پہلے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن میں. اس کے بعد یہ نیکسٹ آیت ہے البقرہ 2 آیہ 128. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کردہ بنا دے، اور ہم دونوں کی ذریت میں سے ایک امت اٹھا جو مسلم ہو تیرے لیے، اور ہمیں ہماری گوشے نشینی کی جگہیں دکھا، مناسک دکھا، اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ وہ بنیادی فاؤنڈیشن ہے، اور آج آپ کو وہ فاؤنڈیشن نظر آئے گی. وہ یہ اتنی بہترین فاؤنڈیشن ہے، اور آپ سمجھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آپ کی زمین بالکل نکل جائے گی پاؤں کے نیچے سے. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی پہلی بنیاد. ربنا وجعلنا مسلمین لک، لک کا مطلب تیری لیے سر تسلیم خردہ بنا دے. آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ملت کے باپ ہیں، اسوہ حسنہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں مسلم بنا دے اپنے لیے. ہم ہیں مسلم شیعہ، ہم ہیں مسلم سنی، ہم مسلم ہیں قادیانی، مسلم ہیں ہم بھائی. ہر فقے سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں. حنفی مسلم ہوں، میں دیوبندی مسلم ہوں، میں فلانا مسلم ہوں. مطلب میں اللہ کا مسلم نہیں ہوں. میں ہر اس آدمی کی بات مان رہا ہوں جو مجھے اپنا سر تسلیم خم کرتا. مسلم کے معنی ہوتے ہیں سبمٹ کرنا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا. ان دونوں نے یہ دعا مانگی ہمیں مسلم اپنا بنا دے. اور یہ خالیاں ختم نہیں کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، آپ اٹھائیے مسلم نیشن، اللہ اٹھائے گا مسلم نیشن. ہم کہتے ہیں ہمارے پورا اسلام پھیل رہا ہے، یہاں پھیل رہا ہے. کس کا اسلام ہے وہ؟ تبھی تو اسلام ان کا خطرے میں. ان کا اسلام اس لیے خطرے میں، وہ ان کا اسلام ہے. وہ مسلم نیشن سر تسلیم خم کردہ اللہ اٹھائے گا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور آپ اٹھائیے مسلم سر تسلیم خم کردہ نیشن آپ کی ہو، وہ آپ کی امت. ہمارے پاس ساری امتیں ہیں، بلیو کریں آپ. ہر آدمی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے. اور یہ میں نے آج تک اپنی زندگی، میری تقریباً 50 سے زیادہ 60 کا ہونے والا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں یہ دعا نہیں سنی. اور میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے اندر سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں وہ سوچتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو میں شروع میں آپ کو ایٹریبیوٹس پڑھے، کتنے بڑے بڑے ان کو ایٹریبیوٹس دیے. مذہب کے باپ وہ ہیں، اسوہ حسنہ وہ ہیں، فلانے وہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسلم بنا دے. یعنی وہ اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کی نظر میں ہم صحیح طرح مسلم نہیں ہیں. تو مسلم اتنا ایزی ورڈ نہیں ہے کہ میں مسلم ہوں. کیا آپ اللہ کی آیت جانتے ہیں؟ کیا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا مسلم؟ تو all of us are we are trying to be Muslim submitter، سر تسلیم خم کردہ اللہ کے. اور اللہ کے لیے اللہ کی آیت معلوم ہونی چاہیے. یہ وہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے کہ میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں، اور جو اعتکاف کر رہے ہیں، اور جو رکوع کر رہے ہیں، اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں وہ، لیکن انہیں بیسک ہی نہیں معلوم. قیام، رکوع، سجود جو لوگ کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ، ہم سب اگنورنس پہ کر رہے ہیں. ہمارے کو بتا دیا نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں بتا دیا صاحب حج کرنا، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں تھوڑی کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ربنا یہ جو بیسک رفع کی بلندی، انہوں نے بیسک بنیادی فاؤنڈیشن جو اٹھائی ہے، سب سے پہلے ربنا اللہ سے مانگا، ربنا وجعلنا مسلمین لگائی. یہ نہیں کہا کہ میں مسلم بناؤں گا یا اسماعیل علیہ السلام بنائیں گے مسلم سر تسلیم خم کردہ. وہ اپنے پاس طاقت نہیں رکھتے. سر تسلیم خم کردہ اللہ ہی بنائے گا، اور اللہ ہی مسلم نیشن بنائے گا. ہم سب کو دعائی مانگنی ہے آج بھی، اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے بھی. دیکھیے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو سر تسلیم مسلم خم کردہ سبمٹر بنا دے.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک ایسی ذریت اٹھا جو مسلم ہو، سر تسلیم خم کردہ ہو، سبمیٹر ہو آپ کے لیے، لکا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو مناسک بتا. یہ حج کے مناسک کی بات ہو رہی ہے. گوشت نشین کی جگہ مینا، مزدلفہ، عرفات، پوری سال وہ ویکنٹ پڑی رہتی ہیں پورے سال. جب آپ حج کے عمرے پہ جائیں گے تو وہ وہاں پر 3-4 ایک دن وہاں گزارتے ہیں مینا میں، عرفات میں کچھ گھنٹے، اور مزدلفہ میں رات. وہ باقی گوشت نشین کی جگہ بتا دے. اور ہمارے پر لوٹ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے، وہ تو مسلم بھی نہیں تھے، اکارڈنگ ٹو دیم دے آر جوش پروفٹس. یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہودی پروفٹ ہے ابراہیم، اسماعیل یہودی پروفٹ ہے، اسرائیل سب یہودی پروفٹ ہے، یہودی بنا دیا ان کو. وہ کہہ رہے ہیں مسلم بنا، پیغمبر ہمارے، مذہب کے باپ ہمارے، ہمیں مسلم بن رہا ہے ان کا اللہ کا. تو یہ پہلی بنیادی فاؤنڈیشن ہے، اور ہمارے یہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو ہمیشہ. اور اسی کے بعد ایک اور سنیے. اچھا سنیے، وہاں آپ طواف کرنے گئے، کون گئے عمرے پہ؟ آپ لوگ گئے ہوں گے نا بھائی جان، آپ گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر رکن یمنی، وہاں سے اور جہاں طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب پڑھ رہے ہیں. اور جب طواف سٹارٹ کرتے ہیں آپ، جہاں سے طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جب طواف سٹارٹ کرتے ہیں آپ، سمجھے طواف کا سٹارٹ، آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی عالم وہاں پر کوئی نہیں بتائے گا، سب اپنی دعائیں گھر سے لے کے آتے ہیں اور ان کا معلم پڑھا رہا ہوتا ہے. لیکن جب یمنی پہ پہنچتے ہیں تو سب پڑھتے ہیں ربنا آتینا، سارے وہ یعنی ربنا آتینا پڑھتے ہوئے، جیسے یہ 4 سمجھ لیے، 1 2 3 4 سب یوں سمجھ لیں آپ سمجھانے کے لیے. تو یہ جو یہاں پر اگر سمجھی نظر آ رہا ہو نا کیمرے پہ، تو یہ حجر اسود ہے کارنر، اور یہ یمن ہے. یہاں سے جب سب لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کی لائن میں آ کے اب جب پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے تک سب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا، یاد آ رہا ہے؟ یہاں تک پڑھتے ہیں، اور پھر یہاں سے پھر اپنی شروع ہو جاتی ہے. آج آپ لوگ یاد رکھیں، سب سے پہلے جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہوں نے جب بلند کیا اللہ کے گھر سے فاؤنڈیشن پرنسپلز، تو انہوں نے کہا ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ. تو یہاں سے جب آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ یہاں سے پڑھنا ہے اور اس اینڈ تک، یہاں تک یہ پڑھنا ہے. اور پھر دیکھیں نیکسٹ سورہ ابراہیم 14 40 41 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے رب مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول کر لے. ہمارے رب حساب کے قائم ہونے والے دن میری اور میری والدین کی اور مومنوں کی مغفرت کر دے. اب آپ سوچئے کہ یہاں سے یہاں تک تو آپ نے یہ پڑھ لیا، اور یہ پھر حتیم کا ایک ایریا ہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن میں پہلے دعا سمجھاؤں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے کیا کر دے، صلاۃ پہ قائم کر دے، نماز پر. اور ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے. اور پھر کہا ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہماری یہ دعا قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں مسلمان بنانے کو اپنے آپ کو، اور پھر کہہ رہے ہیں ایک ایسی امت اٹھا جو ذریت مسلم ہو، یہ قاعدے قواعد ہیں. اور پھر کہتے ہیں مجھے بھی صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے. کتنی بیسک فاؤنڈیشن بات ہے، بیسک پرنسپلز ہیں یہ. اور یہ کہہ رہے ہیں انہیں نماز ہی پتہ ہے. وہ شاید 50 نمازیں پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کتنی پڑھ رہے تھے، اب کچھ 5 ہو گئی ہیں، پہلے کچھ اور تھی. یہ آپ یقین کریں، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں بتائیں؟ یہی پڑھ رہے ہیں نا. آپ نماز قائم کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو، ان کو نہیں پتہ تھی نماز. امیجن کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ بیسک فاؤنڈیشن تھا.
اس سے ہی تو آپ کی طہارت ہوگی مائنڈ کی. اب میرا گھر جو طہارت کرنی وہ یہی تو ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر. ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے تو دو ہی ہیں. ذریت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے در بیٹے، آف سپرنگز، ان کی پوری جو آج تک ہم سب مسلمان قوم، وہ ان کی ذریت ہے. میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے. ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا قبول کر لے، ہماری دعا قبول کر لے. تو اللہ یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ انہی کی وجہ سے تو یہ دعا کی وجہ سے ہم صلاۃ قائم کیے ہوئے آج، اور صحیح کرنا ہمارا کام ہے. قاعدے قواعد جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جو طہارت کر رہے ہیں گھر کی، وہ یہی تو ہے لوگوں کی. کیونکہ لوگ صلاۃ بھی قائم کر رہے ہیں، لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا گھر دماغ میں اللہ کا گھر پاک نہیں ہے، کانسیپٹس آیتوں کے صحیح نہیں ہیں. وہی صفائی کرنے کے لیے وہ آئے. آگے کہتے ہیں سورہ البقرہ 2:129 میں، یہ وہاں سے یہاں تک یہ صلاۃ کی ہو گئی. اب یہاں آ گئے، اب یہ یہاں سے یہاں تک. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دے، مقرر کر دے، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے. بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ فورکاسٹ کی جا رہی ہے کس کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام، یہ وہی بنیادی باتیں ہو رہی ہیں. وہی کعبے کے بلند کیا انہوں نے کس طرح فاؤنڈیشن گھر کی، وہ تیر بتا رہا ہوں میں آپ کو. اے رب مبعوث کر دے، مقرر کر دے ان لوگوں میں، انہی میں سے رسول جو یتلو علیہم آیاتکا، جو تلاوت کرے گا لوگوں کی تیرے اوپر آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ علم دے گا کتاب کا، والحکمت، اور علم دے گا حکمت سے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بلند کر رہے ہیں، اس کے قاعدے قواعد. یہ تیسرا قاعدے قواعد آ گیا کہ ہر زمانے میں آنے والی نسل اپنے بعد لوگوں میں رسول مبعوث کر دے جس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان یتلو علیہم آیاتکا، وہ لوگوں پر آیات تلاوت کرے گا. دوسری بات ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا. میرا آپ لوگوں کا سوال ہے جو یہاں پہلی دفعہ آئے، کتاب کون سی کتاب کا علم دے گا؟ جی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کو تھوڑی پتا تھی کتاب. امیزنگ بات، امیزنگ. میں کہتا ہوں اتنے تعجب خیز لوگ ہیں یہ. بھائی آپ نے سن لیا، ابھی آپ نے خود کہا نا. میں یہی بات اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ جو کیسے کون سی کتاب، قرآن مجید، تو میں نے کون کہہ رہا ہے؟ کہنا ابراہیم اسماعیل. تو میں نے ان کو کتاب نہیں پتہ تھی. اب وہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں یہ بات. پوری زندگی پڑھ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسول. سن، غور تھوڑی کر رہے ہیں. بھائی جان میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں تھیں جو پتہ ہی نہیں ہیں. یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، یہ وہ قاعدہ قواعد ہیں جس کو اللہ نے انہوں نے رفع کیا. صلاۃ بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے. صلاۃ میں آپ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآنی آیت. اور وہ ان کو نہیں پتا تھا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ کہہ رہے ہیں ومن ذریتی، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے. صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وہ قرآنی آیات. وہی تو کہا انہوں نے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور وہ علم دے گا کتاب کا، والحکمہ، حکمہ کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا. وہی تو بات ہو رہی ہے، انہی آیتوں کی تو بات ہو رہی ہے. وہ آیتیں کون سی تلاوت کریں گے؟ کون سی اللہ کی آیت تلاوت کرے گا؟ وہ قرآن کی آیت. اور وہ انہیں معلوم نہیں ابراہیم علیہ السلام کو. دعا مانگ رہے ہیں. نون سینس بتاتے ہو آپ مذہب. پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں آپ. بلیو کریں آپ، یہ واضح طور پہ پڑھ رہے ہیں. یہ میں وہ بتا رہا ہوں بنیاد قواعد جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائے، جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مبعوث کر دے ان میں رسول، انہی پر، انہی میں سے جو تیری آیت تلاوت کرے گا.
پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت تلاوت کرنی ہے، آیتیں یاد کرنی ہے، آیتوں کو سمجھنا ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں بات کہ آیتیں تلاوت کرے گا، دیٹ مینس ہی از دا فادر آف دا ریلیجن، مذہب کے باپ دادا ہیں، ان کو آیتیں پتہ تھی۔ علم دے گا کتاب کا، کتاب کون سی؟ قرآن مجید۔ حکمت کون سی؟ وہ کہہ رہے ہیں، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اسماعیل صاحب کہ ان کو حکمت، اور قرآن کیا کہتا ہے حکمت کے مارے ہوئے میں نے ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے، حکمت کی تعلیم دے گا اور لوگوں کو تزکیہ نفس کر دے گا، لوگوں کو جسٹیفائی کر دے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ طاقت والے، حکمت والے۔ یہ ہیں وہ قاعدے قواعد ہیں، بنیاد ہیں، اور یہ بنیاد ہی نہیں پتہ۔ قیام کر رہے ہیں لوگ، طواف کر رہے ہیں لوگ، صلاۃ قائم کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بیسک بنیادی باتیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم سے، اسماعیل سے، أَن طَهِرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّائِفِينَ، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر پاک نہیں ہے، اللہ کا گھر پاک نہیں ان کا دماغ میں، ان کے گھر میں پاکیزہ باتیں نہیں ہیں، اللہ کی آیت وضاحت نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہوئی، پہلے سے چلی آ رہی ہیں باتیں۔ تو یہ تھی وہ قواعد جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے بلند کیا، اور اسی چیز کو ہم سمجھتے ہوئے آج ہم ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن آیت کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا اور کس طرح انہوں نے بلند کیا، کس طرح لوگوں کی طہارت کی۔ تو میں نے آپ کا سرکل کمپلیٹ کر دیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں، یہاں سے ربنا وبعث، اور یہاں سے وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پورا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ باقی آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے یہ بتایا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟